میرا سوال ہے کہ ایک انسان ہے، اس پر جب مشکلات آتی ہیں تو بار بار مشکلات آتی ہیں، وہ کیسے یہ جان سکتا ہے کہ کیا یہ مشکلات اللہ کی طرف سے اس طرح ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں، یا یہ مشکلات اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے؟ تو کیسے انسان یہ جان سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے کہ یہ مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہے یا عذاب ہے؟ اس کے مختلف ٹولز جو ہیں نا وہ بتائے ہیں، محدثین نے بھی بتائے ہیں، جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی بتائے ہیں، اپنے اپنے تجربے کے مطابق بتائے ہیں انہوں نے۔ تو جو صحیح بات ہے، اس میں انسان کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے یا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ یہ جو آپ کے اوپر مشکلات آئی ہیں یا آپ کے اوپر عذاب ہیں یا آزمائش ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب کرونا آیا تھا تو اس دوران بھی یہ بڑی بحث ہوئی کہ کرونا یا کووڈ لوگوں کے لیے آزمائش ہے یا عذاب ہے، کیونکہ اس کے اندر تو سارے لوگ مر رہے تھے، مسلمان بھی مر رہے تھے اور غیر مسلم ہیں وہ بھی مر رہے تھے۔ تو اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز عذاب ہے یا آزمائش ہے، اس کے انجام کو دیکھنا چاہیے۔ پچھلے دنوں بھی اس پر بات ہوئی تھی ہماری کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس مشکل کے اندر سے آپ نے سفر کس طریقے سے کرنا ہے۔ قرآن مجید اس کا حل بتاتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے بھی آزمائیں گے، خوف سے بھی آزمائیں گے، اور پھلوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے۔ ایک دفعہ میں نے جمعہ پڑھایا تھا تو اس پر میں نے بڑی تفصیل سے بحث کی تھی اس آیت پر کہ اس آیت سے مراد کیا ہے۔ تو دیکھیں، بھوک سے مراد تو یہ ہے کہ انسان کی رزق کے اندر تنگی ہو جائے۔ مشکلات کئی طریقے سے آتی ہیں نا، آج کے دور میں لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یا تو کھانے میں دشواری ہوگی، لوگوں کو روٹی پوری نہیں ملے گی تو اس میں مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دوسرا، خوف سے آزمائیں گے۔ خوف کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، انسان کو اپنے مستقبل کا خوف ہو سکتا ہے، اور اپنے رشتہ دار کوئی اس میں کسی بیماری میں مبتلا ہے اس کا خوف ہو سکتا ہے۔ اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مالوں میں کمی سے بھی آزمائیں گے۔ کسی کے پاس کافی سارا مال ہے، کوئی اس طرح کا کوئی جیسے زلزلہ آیا ہے ابھی، اس میں کسی کا کوئی بلڈنگ تباہ ہو گئی، کوئی عمارت تباہ ہو گئی، کوئی آپ کا کوئی اور نقصان ہو گیا مالی، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے۔ اسی طریقے سے جان کی کمی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے۔ جان کی کمی سے کیا مراد ہے کہ آپ کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، جاننے والا فوت ہو گیا، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اور اسی طرح پھلوں کی کمی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ پھلوں کی کمی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو نعمتیں حاصل ہیں، جتنی بھی نعمتیں حاصل ہیں، نعمتوں کے اندر انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، انسان کا سانس لینا ہے، آپ کا کھانا پینا ہے، کسی بھی چیز کا انسان محتاج ہو جائے تو وہ نعمت میں کمی ہوتی ہے، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے۔ تو یہ آزمائش تو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہے۔ تو اس میں اب یہ بات کرنا کہ یہ عذاب ہے تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوسرے پر یہ چیز تھوپ دیتے ہیں کہ ہاں جی اس کے برے اعمال ہیں تو اس پر اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ یہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے، کسی بندے کے برے اعمال ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اس کو اس طور پر ہو کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے آزما رہے ہوں کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ عذاب تو اس بندے کو ہوتا ہے نا، عذاب تو یہ آپ سمجھ لیں کہ عذاب اس وقت آتا ہے جب آپ کے پاس آخر میں کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو قوم عاد ہیں، قوم سمود ہیں، ان پر جب عذاب آیا تو پھر اس وقت کوئی راستہ نہیں تھا۔ فرعون پر جب عذاب آیا اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں جو جو مشکلات آپ کو پیش آتی ہیں وہ آپ کے لیے الارم ہوتے ہیں، وہ آپ کو الارمنگ سچویشن ہوتی ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلا رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں کہ جاگ جاؤ تم۔ اور الارم کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، کئی لوگوں کو خواب کے ذریعے اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اور کئی لوگوں کو اپنی پریکٹیکلی لائف کے اندر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو اس میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیز آزمائش ہے یا یہ چیز عذاب ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ یہ ویری کرتا ہے نا، پرسن ٹو پرسن ڈفر کرتی ہیں یہ چیزیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، کیونکہ تعاون کے بارے میں آتا ہے کہ تعاون لوگوں کے لیے عذاب بھی ہے اور آزمائش بھی ہے، یہ بات آتی ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو پہلے زمانے میں عذاب آتے تھے تو اس زمانے میں اس عذاب کے اندر نیک لوگ بھی شامل ہوتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی اس طرح کا مضمون آتا ہے کہ کئی دفعہ اس طرح کے عذاب آئے کہ اس عذاب کے اندر جو اس بستی کے اندر نیک لوگ تھے وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ عذاب ان کے لیے بھی تھا؟ نہیں، وہ عذاب دوسرے لوگوں کے لیے تھا، ان کے لیے آزمائش تھی کہ ان کی آخرت اس سے بہتر ہونے والی ہے، وہ آخرت میں اس کے مقابلے میں اچھی جگہ پر جانے والے ہیں۔
تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو کووڈ آیا تو کووڈ میں بھی میں نے یہی بات کی تھی، جب لوگوں نے سوال کیا تو میں نے یہی بات کی تھی کہ اپنے انجام کے اعتبار سے اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے کہ یہ اس کے لیے عذاب تھا، یہ اس کے لیے آزمائش تھی. تو اس میں بس اتنی سی بات یاد رکھنی چاہیے.